گزشتہ جمعے پر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کے تعارف کے حوالے سے، آپ کی زندگی مبارکہ کے حوالے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ زیادہ اور آپ کی پیدائش سے قبل کیا حالات تھے، مختصراً ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک کا جو عرصہ ہے، اس کا ہلکا سا تعارف آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی سوموار کے دن 9 ربیع الاول کو مکہ کے اندر شعب بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ نہ چلو میری طبیعت خراب ہے، دوبارہ سماعت فرما لیں۔ 9 ربیع الاول 571 عیسوی سوموار کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا پہ تشریف لائے۔ یہ ایک تحقیق شدہ بات ہے۔ باقی مختلف اقوال اہل سیر نے لکھے ہیں۔ بعض نے 8 ربیع الاول بھی لکھا ہے، بعض نے 12 ربیع الاول کا قول بھی کیا ہے، بعض نے 13 ربیع الاول کا قول بھی کیا ہے۔ اور اگر آپ کو پچھلے ہفتے کا وہ جمعہ یاد ہو تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ آپ نے لکھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام محرم کی 10ویں تاریخ کو پیدا ہوئے۔ یہ سارے اقوال اپنی جگہ پہ، لیکن اصح ترین قول جو سب سے صحیح قول ہے وہ یہی ہے۔ تمام مکتب فکر کے علماء اس پر متفق ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 9 ربیع الاول سوموار کا دن 571 عیسوی کو، جو بمطابق 20 یا 22 اپریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ایسی ظاہر ہوئیں جس سے پتہ چلتا ہے جاء الحق وزہق الباطل، کہ حق تشریف لا چکے ہیں اور باطل کے اب مٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش سے قریباً 50 دن پہلے، 2 ماہ پہلے، وہ ابرہ نامی بادشاہ جس نے بیت اللہ شریف پر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا، اس پر اللہ کا قہر اور اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ وہ بھی نبی علیہ السلام کی پیدائش سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ عام الفیل کہلاتا ہے، یعنی ہاتھیوں والا سال، جس سال ہاتھیوں پر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی بات اور سمجھیے گا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بڑے جوش کے ساتھ منایا جاتا ہے، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ میری آپ ساتھیوں سے گزارش ہے، خدا را تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور تحقیق شدہ بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اگر محبت نبوی، محبت رسول میں آ کے نبی کا دن منانا بھی تھا تو صحیح قول پہ تو عمل کر لیتے 9 کا، اس کے دن عید منا لیتے، اور وفات کا دن تو عید نہ مناتے۔ لیکن ایسی لوگوں کو لائن لگا دی گئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا نام لے کر پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو حق سمجھائے۔
اس کے بعد جب نبی علیہ السلام تشریف لائے بہت سارے واقعات ایسے رونما ہوئے، ایسے ظاہر ہوئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو ہی پیدا ہوئے تو فرماتی ہیں اماں آمنہ کہ ایسا نور نکلا کہ جو شام تک کے علاقوں میں نظر آیا، ظاہر ہوا، ایسا نور چمکا، اور پھر کیسر و کسریٰ کے محلات کانپ اٹھے، وہاں پہ زلزلہ آیا، لرزہ براندام ہوئے وہ سارے محلات، اور پھر کسریٰ کا جو محل تھا اس کی 9 کینگریاں، ہمارے ہاں اس کو کھپریل کہتے ہیں جو شیڈوں پہ لگائی جاتی ہیں، اور کھپریل اس قسم کی 9 کینگریاں خود بخود گر گئیں، اور فارس اور ایران کے آتش کدوں میں جہاں سالہ سال سے آگ جل رہی تھی آتش کدوں کی، وہاں پر رسول اللہ کی پیدائش سے ایران اور فارس کے آتش کدوں میں آگ بجھ گئی۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق تشریف لائے، زاہق باطل جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر باطل آہستہ آہستہ پھر پراپر طریقے سے جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، پھر اس وقت سے لے کر باطل کا کلا کم ہونا شروع ہو گیا۔ تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ایسے بہت سارے واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہوئے۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی یہ پیدائش کی خوشخبری، چونکہ والد گرامی تو پہلے رخصت ہو گئے تھے، وہ تو فوت ہو گئے تھے، آپ کی پیدائش کی خوشی عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے ان کو دی گئی۔ اور امید ہے آپ کو یاد ہوگا عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ، زبردست ماشاءاللہ، شیبہ ان کا اصل نام تھا۔ مطلب حضرت عبد المطلب جسے ہم کہتے ہیں ان کے چچا کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے بھتیجے کو جب مدینہ سے لے کر آئے تو وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑے پر پیچھے بیٹھا ہوا ہے بچہ 10-11 سال کا، تو لوگوں نے کہا جی شیبہ اپنا غلام، مطلب اپنا غلام لے کے آیا ہے، اس لیے اس کو کہنے لگے عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام۔ یاد ہے نا بات ساری؟ بہرحال تو حضرت عبد المطلب کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کے گھر میں، آپ کے بیٹے کے گھر میں، حضرت آمنہ کی گود میں اللہ نے سورج سے بھی زیادہ خوبصورت، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، تو حضرت عبد المطلب فوراً آئے اور اپنے بیٹے کو پیار کیا اور ان کو اٹھا کر بیت اللہ شریف کے قریب لے آئے، مطاف کے اندر بیت اللہ میں لے آئے، وہاں آ کر انہوں نے اس کا نام تجویز کیا۔ نام کیا رکھا؟ نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے 2 نام ہیں، ایک جو ذاتی نام ہے، ذاتی، صفاتی نام تو بہت سارے ہیں 9900، لیکن ذاتی نام 2 ہیں، ایک احمد اور دوسرا محمد۔ صرف ہلکا سا ٹچ دیتا ہوں اس کو، ہم نے لمبا سفر کرنا ہے ابھی، توجہ سے۔ محمد وہ نام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے عبد المطلب نے، حضرت عبد المطلب نے اس شخصیت کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ اللہ کے نبی کے 2 نام، ایک احمد دوسرا محمد، زمین والوں نے محمد رکھا اور آسمان والے عرش برین کے مالک نے اس کا نام احمد رکھا۔ قرآن مجید میں سورت صف 28ویں پارے میں سورۃ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر مذکور ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو کی، اس کا چھوٹا سا حوالہ دیکھ لو جی۔ یہ سورت کا نام سورۃ صف اور 28واں پارہ، فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کن کو؟ اپنی قوم والوں کو، یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیلیوں، اپنی قوم او بنی اسرائیلیوں سنو، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔
آپ کو یاد ہوگا، میں نے غالباً بتایا بھی ہوگا اور علماء نے بھی بتایا ہوگا، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. بتایا آپ کو، میں نے غالباً بتایا تھا، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. رسول 313 کی تعداد میں ہے، باقی سارے نبی ہیں. ٹھیک ہے، رسول 313 کی تعداد میں ہے، باقی سارے نبی ہیں. رسول اور نبی میں مختصر فرق یہ ہے، رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پاک باقاعدہ شریعت و دے، کتاب بھی عطا فرمائے، شریعت کا معنی چلنے کا راستہ، عبادات کرنے کا پراپر طریقہ وہ بھی عطا فرمائے، کتاب بھی عطا فرمائے. وہ رسول ہوتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کو علیحدہ شریعت نہیں دی جاتی، علیحدہ کتاب بھی نہیں دی جاتی، بلکہ نبی رسول والی شریعت کی تبلیغ کرتا ہے. مثال سمجھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو شریعت موسوی عطا فرمائی. ان کی عبادات، نماز، روزہ وغیرہ، ان کی عبادات کا پورا طریقہ شریعت اللہ نے عطا فرمائی. پر ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو اللہ نے کتاب ہی کوئی نہیں دی، اور ان کو علیحدہ شریعت بھی کوئی نہیں دی، بلکہ ان کے ذمے کیا تھا؟ اپنے چھوٹے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو تورات کتاب ہے اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی ترویج بھی کرنی ہے. سمجھ آئی؟ پیغمبر اور رسول اور نبی کے اندر فرق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، ان کو اللہ نے انجیل شریف عطا فرمائی ہے. توجہ، کیا فرماتے ہیں؟ انی رسول اللہ، او لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف مجھے بھیجا گیا ہے. اور پھر فرمایا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات شریف اتری ہے میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں. وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی. اور پھر فرمایا پہلی کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي، اور میرے بعد ایک خاص رسول آئے گا، میں اس کی خوشخبری بھی تمہیں سنا رہا ہوں. پہلی کتاب کی تصدیق کر رہا ہوں، آئندہ کتاب اور نبی کی خوشخبری سنا رہا ہوں. اس آنے والے نبی کا نام کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کی زبانی ذکر کیا. کیا فرمایا؟ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا. اب سنو بات، آسمانوں پر، عرشوں پر، سابقہ قوموں میں اللہ کے نبی کا نام احمد تھا اور احمد ہے، اور زمین والوں میں اللہ کے نبی کا نام محمد ہے. فرق سمجھو، دونوں نام بڑے کمال کے ہیں. فرمایا احمد حمد سے ہے، اور حمد میں نہیں تعریف ہوتا ہے، اللہ کی تعریف، ایسا ہی ہوتا ہے نا. توجہ، احمد فرمایا اس کے اندر مبالغہ ہے. فرمایا احمد، اور لوگوں سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام، ان کو احمد اللہ نے اس لیے فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو ساری کائنات سے زیادہ اللہ کی تعریفیں کرنے والا ہے.
اس لیے آپ کو کہتے ہیں احمد، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کا نام آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر اللہ کے نبی کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ محمد کا مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں۔ احمد اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، محمد جس کی لوگ سب سے زیادہ تعریفیں کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے یہ دو نام ذاتی، باقی سارے صفاتی نام ہیں۔ اچھا اگلی بات کمال کی دیکھیے نا، پورے قرآن میں توجہ ہے سب کی، پورے قرآن میں میرے رب نے کہیں پر بھی اپنے آخری نبی کو یا احمد یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، نہیں پکارا ہے تو دکھاؤ، نہیں پکارا۔ کیوں؟ توجہ، مسئلہ بھی سمجھ لو، ادب نبی بھی سمجھ لو، کیوں نہیں پکارا؟ اس لیے نہیں پکارا، حالانکہ اصول یہ ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا نام لے کر نہ پکارے، ان کو لقب سے پکارے، صفاتی نام سے پکارے۔ ابے کا نام لے کر بیٹے کو چاہیے کہ نہ پکارے، کیا کہے؟ ابو جی، بابا جی، پاپا جی، یہ جتنے بھی نام صفاتی ہیں، ان صفاتی ناموں سے اپنے والد کو پکارنا چاہیے۔ جو بیٹا اپنے ابا کا نام لے کر پکارتا ہے ہمارے معاشرے میں وہ بڑا بے ادب شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں، چھوٹا بڑے کو نام لے کر پکارے تو بے ادبی ہوتی ہے، لیکن سنو میں اللہ تو سب سے بڑا ہوں، اللہ اکبر، ایسے ہی ہے نا، میں اللہ تو سب سے بڑا ہوں، لیکن تمہیں مسئلہ سمجھانے کے لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، پورے قرآن کے اندر میں نے کبھی بھی یا محمد نہیں کہا، کبھی بھی یا احمد نہیں کہا، تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ میں بڑا ہو کے محمد کی عزت کا خیال کرتا ہوں، تم چھوٹے ہو کے محمد کی عزت کا کیوں خیال نہیں کرتے؟ تم کیوں کہتے ہو اسی یا محمد کہنا ہے، نوابیاں سردیاں رہنا ہے؟ آگے سے ایک عالم صاحب نے بڑا کمال کی بات کی، کہتا ہے اسی یا محمد کہنا ہے، نوابیاں سردیاں رہنا ہے، اسا دنیا تے سردیاں رہنا ہے، تو سا جہنم وچ مردیاں رہنا ہے۔ سانو تے کوئی پرواہ، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں، تم بے ادبی کرو اللہ کے نبی کی۔ وہ رب بیٹھا ہے اپنے نبی کا دفاع کرنے والا۔ اس پر ایک حوالہ سن لو، حوالہ سن لو، لا تجعلوا دعاء الرسول، حوالہ سنو توجہ سے، دلوں پہ لکھ کے لے جاؤ۔ سورت کا نام سورت نور ہے، 18واں پارہ ہے، آخری رکوع کے اندر یہ آیت ہے، حوالہ بھی سن لی آیت کا، آیت نمبر ہے 63، 63 نمبر دی آیت، 63 نمبر کی آیت۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بولو ذرا، لا کا معنی نہیں، تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ خبردار کائنات والوں سنو، جس طرح ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، لا تجعلوا دعاء الرسول، میرے نبی کو نام لے کر قطعاً نہ پکارنا۔ قرآن منع کرے، توجہ کر بھائی، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کہنے والا ساڈا رولا نہیں، حق دی گل تے ساڈا حق بندا ہے، واضح کر سکدے ہاں۔ اللہ پاک منع کرے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، اے لوگو جنہیں اپنے آپ نو ایک دوسرے نو نہ بلا کے سڈ دے ہو تے بلاندے ہو، خبردار میرے نبی نو نہ لے کے انج نہ پکاریا کرو۔ او جنہیں آدھے او یا عبداللہ، یا عبد الرحمن، یا ابو بکر،
یا عمر یا فلاں یا ایک دوسرے کے نام لے لے کر پکارتے ہو، خبردار میرے پیغمبر کا نام لے کر پکارو نہیں۔ تے جیڑا وت بھی آکھے اسی یا محمد کہنا ہے، ان وہابیاں سڑدیاں رہنا ہے، اللہ دی قسم ہے ہمیں تو صرف اتنی تکلیف ہوگی کہ تو محمد کریم کا گستاخ بن کے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، باقی تو جان تیرا رب جانے ہماری زبان سے کبھی نہیں نکلے گا یا محمد، ہم تو جب بھی کہیں گے یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ اللہ نے بھی ہمیں بتایا قرآن کے اندر، اللہ نے اپنے نبی کا نام کیسے لیا، کبھی کہا یا ایھا المزمل، اور چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر، یا ایھا المدثر، اور کمبل اوڑھنے والے میرے پیغمبر، یاسین، کبھی فرمایا یا ایھا النبی، اور میرا پیارا نبی، کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، صفاتی ناموں سے پکار کے ہمیں سکھلایا خبردار اپنے نبی کا نام لے کر تم نہ پکارنا۔ اب جو آپ کو مسئلہ سمجھ آیا اس کے مطابق جواب دو، نبی کو یا محمد کہنا ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ سچے دل سے گواہی دو، میں حوالے دے کے بیٹھا ہوں، ادب ہے یا بے ادبی ہے؟ اللہ انہوں نے حق سمجھائے۔ فتوی ساڈے تے جو اے بے ادبن قرآن دے نانا، جیری گل تو رب روک دے وے او تو رک جانا، اور جیری گل دا رب آڈر دے وے انہوں کر دینا، اے وفاداری ہے، اے نمک حلالی ہے، ایسے ہے نا؟ تو جی رادہ توڑے سارا زور کوئی نہیں۔ اللہ نبی کے دو نام کون سے؟ احمد محمد صلی اللہ اکبر، نام رکھا اللہ کے پاک پیغمبر کا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے، بڑے شکر ادا کیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر جب پیدا ہوئے تو ختنہ آپ کا ہوا تھا، بعض روایات میں آتا ہے اہل سیر نے لکھا ہے کہ نہیں 7ویں دن ختنہ کیا گیا۔ بہرحال جیسی بھی کیفیت تھی اللہ بہتر جانتا ہے، نام جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا حضرت عبد المطلب نے رکھا جی۔ اس کے بعد ماں نے جب دودھ پلایا، پہلا دودھ ماں پلاتی تھی عرب کے ہاں بھی، ماں نے دودھ پلایا، ماں کے دودھ پلانے کے بعد دوسری عورت جس نے ماں کے بعد سب سے پہلے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا وہ ابو لہب کی لونڈی سویبہ تھی۔ سویبہ اس نے اللہ کے پاک پیغمبر کو دودھ پلایا۔ اس وقت سویبہ کی گود میں ایک شخص تھا مسروح، بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسروح نامی بندہ تھا، سویبہ نے اپنے اس مسروح کو بھی دودھ پلایا، اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی ماں کے بعد پہلے نمبر پہ دودھ پلایا۔ اور پھر اگلی بات اسی سویبہ لونڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے قبل پہلے ایک مرتبہ دودھ پلایا تھا۔ اس اعتبار سے نبی علیہ السلام اور حضرت حمزہ اور حضرت مسروح یہ تینوں رضائی بھائی ہیں۔ نبی کا تعارف سن رہے ہو نا؟ تعارف سنو پتہ چلے۔ اچھا جی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پلایا گیا۔ اس کے بعد اماں حلیمہ نے دودھ پلایا۔ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ عرب کے اندر رواج تھا کہ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں دودھ کے لیے بھیج دیتے تھے۔ دیہاتوں سے عورتیں آتی اور شہروں سے بچے لے کے جاتی۔ اس کے دو فائدے تھے۔ ایک فائدہ کہ دیہات کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، شہروں میں کتنی آلودگی پولوشن ہوتی ہے، ہوتا ہے نا ایسے،
ہے، اور دیہاتوں کے اندر آب و ہوا، خوراک، یہ بڑی تازہ اور قدرتی اوریجنل چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، اور دوسری بات شہروں کی نسبت دیہاتوں میں جو زبان ہوتی ہے وہ پیور دیسی زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پیور ہمارے ہاں کیا ہے، شہری اردو بولتا ہے، شہری اردو بولتا ہے، اس کے اندر آدھی انگلش کے لفظ ہوتے ہیں، سیدھی بات ہے، کئی دفعہ مجھے مولویوں نے کہا یا تو اسٹیج پہ بیٹھ کے انگلش کے لفظ بولتا ہے، میں کہتی ناراض نہ ہونا، اللہ کی قسم ہے دیدہ دانستہ نہیں بولتا، بائی چانس ماحول جو ایسا ہے زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں، بہرحال مختصر کہ انگلش کے لفظ بولے جاتے ہیں، مکسنگ ہے اردو کے اندر، اردو ویسی لشکری زبان ہے، آپ کو پتہ ہوگا یہ مغلیہ دور میں ایجاد ہوئی تھی، جو اس کی ہسٹری جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، مغلیہ دور میں جب ان کا یہاں پہ ہولڈ تھا، 100 سال ان کی حکومت چل رہی تھی، انہوں نے فوج بنائی نا اپنی، اب کوئی ہے سندھی زبان والا، کوئی ہے انڈیا ہندی زبان والا، کوئی ایرانی فارسی زبان والا، کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا، ان کی حکومت تھی، انہوں نے پھر فوج کے اندر آپس میں کمیونیکیشن کے لیے، تبادلہ خیال کے لیے ایک زبان بنائی، ایک زبان، اس کا نام رکھا اردو، اردو کا معنی ہے لشکر کی زبان۔ اس کے بعد یہ ہمارے پھر اس ایریے میں پاکستان کے اندر اور انڈیا کے بعض شہروں کے اندر اور یہ علاقے میں، میرے خیال میں نیپال میں بھی یہی اردو بولی جاتی ہے، بہرحال تو یہ ایک لشکری زبان ہے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ جو ہماری شہروں میں اردو بولی جاتی ہے اس میں انگلش کی مکسنگ، اور دیہاتوں میں اصل تو اردو بول ہی کوئی نہیں سکتا، جٹکی زبان بول دینو ہے، اگر بول نہیں صحیح نا اتنے انگلش دی ملاوٹ نہیں ہوندی۔ عرب کے ہاں یہ دو چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا تاکہ بچے کے اندر خوراک بھی اچھی جائے اور بچوں کی زبان بھی، مادری زبان اور بنیادی زبان، بیسک زبان جو ہے وہ بچوں کے اندر سرایت کر جائے۔ اس لیے عرب لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے، دیہاتوں سے عورتیں آتی، دائیاں آتی، وہ آ کر بچوں کو شہروں سے لے جاتی، پھر جب دودھ کی مدت پوری ہو جاتی پھر وہ اپنے پیسے اور معاوضہ بھی لیا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک بنو سعد قبیلے سے چند عورتیں، اس علاقے سے چند عورتیں وہاں سے نکلی، شہر کا رخ کیا انہوں نے، فرماتی ہیں حضرت حلیمہ خود بیان کرتی ہیں، امام اسحاق رحمہ اللہ نے یہ بات نقل کی ہے حضرت حلیمہ کی، خود فرماتی ہیں ان دنوں میں یہ حالات تھے، ہمارے شہر کے، ہمارے اس دیہات کے اندر، بستی کے اندر بارش کوئی نہیں آ رہی تھی، فصلیں تباہ ہو گئی تھی، اونٹنی کا دودھ کا ایک قطرہ بھی میسر کوئی نہیں تھا، خوراک کوئی نہیں تھی، جس کی وجہ سے عورتوں بھی کمزور، بچوں کا دودھ بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر کار یہ مجبور ہو کے نکلی شہر مکہ کی طرف، وہاں سے جا کر کوئی بچے گود میں لے آئے تاکہ ان کی اجرت بھی مل جائے، نظام بھی چل جائے۔ فرماتی ہیں میں اپنی سواری پر سوار تھی، میرا خامند اونٹنی پر سوار تھا، میں گدھی پر سوار تھی، اور چل رہے ہیں، ہماری سواری بھی اتنی کمزور تھی کہ ہماری سواری دوسری عورتوں کے سواری کے برابر چل بھی نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ وہ آگے نکل جاتی، میری سواری پیچھے رہ جاتی، وہ پہلے مکہ شہر کے اندر آ گئی، اور انہوں نے آ کر شہر کو چھان مارا، ہر کوئی عورتیں آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی، آ کر پوچھتی اس کا باپ بھی زندہ ہے یا کوئی نہیں، جب پتہ چلتا باپ کوئی نہیں ہے تو وہ کہتی یتیم بچے سے ہمیں کیا ملے گا، ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا خزانہ ہے، ان کو کیا پتا تھا۔ اس طرح وہ چھوڑتی گئیں اور بچے شہر سے گھوم کے لے کے جاتی گئیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں بھی آ گئی حضرت آمنہ کے گھر میں نے بھی آ کے پوچھا اس کا ابا بھی ہے یا کوئی نہ، بتایا گیا کہ ابا شبا کوئی نہیں ہے، ابا چلے گئے ہیں، اس کے فوت ہو گئے۔ اچھا، کہتی ہے میں بھی بچہ چھوڑ کے آگے چلی گئی، میں نے سارا شہر چھان مارا، کوئی بچہ مجھے نہ ملا، تو میں نے اپنے خامن سے کہا اگر بغیر بچہ لیے ہم واپس چلی جائیں، میں واپس چلی جاؤں، ساری عورتیں بچے لے کے چلی جائیں، مجھے شرمندگی اور اٹھانی پڑے گی، چلو مجبوری ہے، اسی یتیم بچے کو لے کے چلی جاتی ہوں، اسی کو گود میں بیٹھا کے لے کے جاتی ہوں، خالی گود جانا اچھا نہیں ہے۔ یہ تو حلیمہ کو پتہ نہیں تھا کہ تیرے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا ہے، اسے پتہ نہیں تھا نا،
خیر آئی حضرت آمنہ سے طے پائی بات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، چل پڑی۔ فرماتی ہیں، خود فرماتی ہیں کہ جس وقت میں چلی تو حیران ہو گئی۔ پہلے تھوڑی دیر ٹھہراؤ کیا شہر کے باہر، پھر اس کے بعد آگے سفر شروع کیا۔ فرماتی ہیں جس وقت رات آ گئی، سفر تھا نا، رات آ گئی، دائیوں نے بھی ٹھہراؤ کیا، میں نے بھی پڑاؤ کیا۔ رات کے وقت جب میں نے اس محمد نامی بچے کو اپنے دودھ کے لیے قریب کرنا چاہا، وہ کہتی ہیں پہلے یہ پوزیشن تھی، میرا اپنا بچہ جو گود میں تھا وہ بھی رج نہیں سکتا تھا، پیٹ نہیں بھرتا تھا، پوری رات بھوک کی وجہ سے روتا رہتا تھا، لیکن جب میں نے محمد کریم بچے کو اپنی گود میں لیا، فرماتی ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قدرت سے ایسا دودھ آ گیا کہ محمد رسول اللہ نے بھی رج کے پیا، بچے نے بھی رج کے پیا، سکون سے سو گئے۔ اس کے بعد کہتی ہیں میں بھی بھوکی تھی، میرا خاوند بھی بھوکا تھا، خاوند گیا چلو وہ جو اونٹنی ہے اس کا دودھ نکالو، ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ قطرہ دو مل جائے۔ جب اس کا دودھ دونے گیا، اس کا خاوند حارث نام ہے، جب اس کا دودھ دونے گیا تو حیران ہو گیا، اس کا پورا وہ دودھ والا اللہ پاک نے جو عضو بنایا ہے وہ پورا کا پورا دودھ سے بھرا ہوا ہے، تھن بھرے ہوئے ہیں، یہ برتن بھر کے لایا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے بھی رج کے پیا، میرے خامد نے بھی رج کے پیا، بچے پہلے رجے ہوئے تھے، سکون سے سو گئے۔ اب یہ سوئے پڑے ہیں، خامد کہتا ہے یہ گل تینوں دساں، توجہ کر، خامن کیا کہتا ہے، حارث نامی بندہ ہے، وہ کیا کہتا ہے حضرت حلیمہ کو، یہ گل تینوں دساں، لگتا ہے بھئی بچہ کوئی بڑا پاکیزہ آساں لے کے جا رہے ہیں، بڑا قیمتی بچہ لے کے جا رہے ہیں، اس بچے دے آمن نال برکتاں شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صبح ہوئی، وہ جو دوسری دائیاں تھیں وہ بھی چل پڑی اپنے علاقے کی طرف واپس۔ حضرت حلیمہ ان کے ذہن میں تھا وہ جو ان کی سواری ہے بڑی نحیف اور کمزور ہے، وہ کہنے لگی میں سوچ رہی تھی وہ آگے نکل جائیں گی، میں پیچھے رہ جاؤں گی۔ اس کے بعد سواریاں وہ لے کے نکل گئی دائیاں، میں محمد بچے کو گود میں لے کر سواری پہ سوار ہوئی۔ اللہ کی قسم ہے وہ فرماتی ہیں اتنی تیز سواری ہو گئی کہ دائیوں کی سواریوں کو بھی کراس کرتی جا رہی ہے۔ ساری دائیاں حیران ہو کے دیکھتی ہیں او حلیمہ یہ کیا ہو گیا، مکے میں آ کے نئی سواری لے لی۔ حلیمہ کہتی ہے نہیں سواری تبدیل نہیں کی، سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ سواری ہوا یہ اتے باٹھن والا سوار بچہ تبدیل ہو گیا ہے، سب سے پہلے پہنچ گئی۔ فرماتی ہیں مائی حلیمہ سب سے آگے نکل گئی، اپنے علاقے میں جب پہنچ گئی وہاں پر کیا حالات ہیں، پورے علاقے میں قحط ہے۔ اور ایک اور بات سنو، تعارف ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت حلیمہ کے بچے کتنے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ایک بیٹا ہے اس کا نام ہے عبداللہ، دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام ہے انیسہ، سمجھ آئی، اور دوسری کا نام حذافہ یا جزامہ، اس کی نام لقب تھا شیمہ، یہ بھی اللہ کے نبی کی رضائی بہن بن گئی، حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی۔ حضرت حلیمہ بڑی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر گھر تشریف ان کے لے گئے، جب ان کے گھر میں پہنچ گئے اس کے بعد کیا ہوا، حلیمہ نے اپنی بکریوں کا ریوڑ بھجوایا چراگاہ کے طرف کے چر کے آ جائیں۔ یہ جب چر کے شام کو واپس آئیں سب کے دودھ تھن بھرے ہوئے تے، آس پاس والے جو ریور چر رہے تھے نا ان کے ہاں کوئی دودھ نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو اس علاقے کے جو لوگ تھے نا انہوں نے کہا اوے چرواہو تم بھی ادھر بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ انہوں نے بھی اسی طرح کیا، حضرت حلیمہ کی بکریوں کے ساتھ چرانا شروع کر دیا۔ فرماتی ہیں حضرت حلیمہ خود ان کی بکریاں اسی طرح خالی کی خالی واپس چلی جاتی، پر میرے گھر کے اندر چونکہ رحمت للعالمین نے قدم رکھا تھا اس کی برکت سے ہمارے گھر کے اندر بھی برکت آ گئی، ہر چیز میں برکت آ گئی۔ فرماتی ہیں شام کو دودھ ہمارے ہاں ٹھاٹھے مارتا تھا، ہم برتن پہ برتن بھرتے جاتے تھے۔
حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بچے کو گھر کے اندر بڑی محبت کے ساتھ پال بھی رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت کے ساتھ پال رہی ہیں۔ اس کے متعلق شاعر نے ایک بڑی کمال کی بات کی ہے، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کے حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں حبیب خدا آ گئے ہیں۔ حلیمہ نعرے لگا رہی ہے، سب کو بتا رہی ہے، سہیلیوں کو بتا رہی ہے، او حیران نہ ہو وہ میرے گھر میں تو خیر الورا آ گئے، میرے گھر میں تو حبیب خدا آ گئے۔ اس کے بعد اٹھتی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر، اٹھتی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں معطر، معطر ساری فغائیں، خوشی میں یہ جبرائیل نغمے سنائیں، وہ شافع روز جزا آ گئے۔ اللہ کی نبی کی پیدائش، اللہ کی نبی کی آمد، جہاں پر بھی قدم رکھا خیر ہی خیر ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جبرائیل بھی یہ صدائیں لگا رہا ہے کہ وہ شافع روزے جزا آ گئے ہیں۔ آگے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یہ ظلمت سے کہہ دو، ظلمت گمراہی، یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے۔ ظلمت کو کہو اب وہ اپنے بستر لپیٹ کے بھاگ جائے، اب ہر طرف اجالے اجالے ہیں، نور ہی نور ہے، نور والا محمد کریم آ گیا ہے۔ کیا کہتی ہے؟ یہ ظلمت سے کہہ دو ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے اجالے۔ کہا جن کو حق نے، حق سے مراد اللہ، کہا جن کو حق نے سراج منیر، وہ نور خدا آ گئے ہیں۔ نبی نال محبت کوئی نہیں ہے، سمجھ نہیں آندی پئی، آندی پئی یہ سمجھ، چلو اللہ سمجھ دے۔ فرمایا کہ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اجالے اجالے۔ کہا جن کو حق نے سراج منیر، میرے گھر وہ نور خدا آ گئے ہیں۔ مقرب ہیں بے شک، مقرب ہیں بڑی عزت والے ہیں، مقرب ہیں بے شک خلیل نجی بھی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی۔ توجہ، بڑے مقرب ہیں بے شک، بڑی شان والے ہیں خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور نو نجی اللہ مقرب ہیں بے شک خلیل و نجیبی، بڑی شان والے ہیں کلیم و مسیح بھی۔ کلیم سے مراد موسیٰ کلیم اللہ اور مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ فرماتی ہے کیا؟ مقرب ہیں بے شک خلیل و نجیبی، بڑی شان والے کلیم و مسیح بھی، لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے، وہ امی
लकब मुस्तफा आ गए हैं। ये हजरत हलीमा नारे लगा रही है? फरमाती है मेरे घर में अल्लाह के पाक पैगंबर जब तशरीफ लाए तो खैर ही खैर, बरकतें बरकतें हर तरफ आना शुरू हो गई। 2 साल तक दूध पिलाया। कितने साल तक? 2 साल तक दूध पिलाया। उसके बाद मुद्दत रज़ात खत्म हो गई। दूध पिलाने की मुद्दत यही है ना, मैक्सिमम 2 साल। उसके बाद अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम को लिया, मक्का में आ गई। फरमाती हैं मेरा जी नहीं चाहता था कि मैं इससे जुदा हो जाऊं, क्यों इतनी बरकतों वाली, इतनी अजमतों वाली बच्चा और हस्ती है, इसको मैं कैसे छोड़ूं, मेरा जी नहीं चाहता था। फरमाती हैं मैं आई हज़रत आमना के पास और मैंने कहा जी आपकी मुद्दत रज़ात तो पूरी हो गई, लेकिन आप भला करें मक्के में बीमारी फैली हुई है, बच्चा मुझे दे दो, मैं इसको घर पालूंगी। बड़ा इसरार किया, बड़ी ज़िद की। हज़रत आमना खैर राज़ी हो गई इस बात पे, चलो बच्चा बीमारी से बच जाए और जो है उधर कुछ अरसा फिर और तुम इनकी खिदमत कर ले। 4 साल 3 साल के हो गए, 4 साल के हो गए। अचानक अल्लाह के पाक पैगंबर सारे बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। 4 साल या 5 साल, अहले सियर ने ये 2 चीज़ें लिखी हैं, 4 या 5 साल की उम्र में अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। अचानक क्या हुआ, जिब्राईल आ गया। नबी बचपन से ही अल्लाह की रहमत के साए के नीचे होता है। जिब्राईल आ गया, उसने आकर अल्लाह के पाक पैगंबर को लिटाया, खेलते हुए अल्लाह के नबी को लिटा दिया। लिटा कर सीना मुबारक चीरा, ऑपरेशन किया। हार्ट सर्जरी 1400 साल बाद हमारे डॉक्टरों में की तहकीकात में आई है हार्ट सर्जरी, लेकिन 1400 साल कबल अल्लाह के नबी की हार्ट सर्जरी की गई 2 दफ़ा। एक दफ़ा इस मौके पर, एक दफ़ा इंशाल्लाह आगे आएगा, बताएंगे आपको मेराज के मौके पर इंशाल्लाह। तवज्जो, अल्लाह के पाक पैगंबर का सीना मुबारक चाक किया गया, खोला गया, चीरा गया, अंदर से दिल निकाला गया। दिल निकाल कर दिल को खोला गया, उसके अंदर से इतना सा खून का लोथड़ा, छोटा सा जमा हुआ खून था। खुद फरमाते हैं खून का लोथड़ा वो निकाल दिया गया। हाज़ा मिन हज़्ज़ शैतान, ये निकाल लिया गया। उसके बाद बच्चों ने देखा, जिनके साथ खेल रहे थे ना नबी अलैहिस्सलाम, बच्चों ने देखा, वो दौड़े दौड़े अम्मा हलीमा के पास गए। आपके बेटे को किसी बंदे ने आके कत्ल कर दिया है। हज़रत हलीमा, उसका खामद, उसके कुंबे कबीले वाले, घराने वाले दौड़े दौड़े आए, बड़ी तेज़ी से आए, पहुँचे, देखा अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर उठे खड़े हैं। हज़रत हलीमा फरमाती हैं लेकिन ना जैसे कोई बच्चा डर जाए तो रंग उतर जाता है बच्चे का, एक दफ़ा रंग उड़ जाता है, इसी तरह कैफियत थी। मैंने देखा तो सीने से लगाया। कहती है मैंने खामन से मशवरा किया, भाई बात बड़ी अजीब सी है, ये बच्चा घर में आया, रौनकें थी, अब इसको बच्चों ने देखा कि सीना चीरा गया और उसके बाद ये बच्चा बिल्कुल ठीक खड़ा है, तो अजीब सी बात है, वो डर गई। कहती हैं उसी वक़्त है ना इन्होंने फ़ैसला किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से उठाया और अम्मा जी के हवाले किया, जी आप अपने बच्चे को संभालें, अब हम इसकी खिदमत कर चुके हैं। बात इतने तक पहुँच गई, टाइम ऊपर पहुँच गया, बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमे में। अल्लाह